علی مرتبت عزت مآب علی جناب سامعین و حاضرین کرام، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہجرت مدینہ اور اسلامی ریاست کی تشکیل نو، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد 13 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دین کا پیغام پہنچایا ہے، تبلیغ اسلام کی ہے، اور بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شیب ابی طالب میں بھی محصور رہنا پڑا اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آپ نے دین کا پیغام ہر کسی تک پہنچایا۔ اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا سب سے پہلے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ ور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہم نے 40 سال آپ کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بات آپ کرتے ہیں، تو آج اگر آپ یہ کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے ہمارے اوپر کوئی لشکر حملہ ور ہونے والا ہے تو ہم اسے بھی مان لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اسی طرح میں تمہیں ایک اور بات کی دعوت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھے اللہ کا آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کرو۔ تو انہوں نے پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو نہیں مانا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کی پچھلی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے پھر اتنی جد و جہد کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ اوکاز کا میلہ لگتا تھا جہاں پر دور دور سے لوگ آتے تھے، تو آپ ان میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور جا کر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ پھر کچھ لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کا کلمہ جنہوں نے پڑھا اور پھر یہ تھوڑا سا سلسلہ بڑھا، 13 سال تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت مکے میں گزارا۔ اب اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کس طرف کرنی ہے؟ یثرب کی طرف، مدینہ المنورہ جسے بعد میں کہا گیا۔ فرمایا آپ اس طرف ہجرت کر جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے فتح کی نوید آ چکی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب وہ وقت آئے گا کہ دین اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ پہلے تو کوئی ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی، وہ وقت بھی آیا جب ایک بندہ نہیں بلکہ پورا پورا قبیلہ آتا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اللہ ان کو ہدایت دیتا اور وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب یہ نعمت اور یہ مقام مل جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو فرمایا اس موقع پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر نعمت ملے تو پھر بھی بندہ اللہ کے حضور رجوع لائے، اور اگر نعمت بندے سے چھن جائے تو پھر بھی اسے اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے،
کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں برکات عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو وہ پھر اسے چھن جاتی ہے۔ تو اگر غرض یہ ہجرت ہوئی، یہ لمبی چوڑی بات ہے، ہجرت ہوئی، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں تو اب چونکہ وہاں پر یہودی موجود تھے، ان کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر تھے، تو آپ نے وہاں پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کی کچھ بنیادی چیزیں تھیں جسے کتب احادیث میں ذکر کیا گیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی کتابوں میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ کس چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کس سے دور ہیں۔ اب وہ چند لوگ، تھوڑے سے لوگ، اور وہاں پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ کیسے پروان چڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہیں، ایک وہ مدینہ المنورہ اور دوسرا وطن عزیز پاکستان۔ جیسے وہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کامیابی عطا فرمائی۔ آج اگر ہمارے ملک میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر عمل کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی بھی عطا فرما دے گا، خوشحالی بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ جو بنیادی چیزیں، جو بیسکس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان کی تھی، اس سلطنت کے لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مانا جائے۔ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ دنیاوی طور پر جو حکومتیں ملتی ہیں یہ اس کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، اور جو لوگ صحیح معنوں میں اس اختیار کا استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ یہ اختیار ملنے کے بعد لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی وہاں پر کہا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چونکہ وہاں پر جو یہودی تھے تو وہ بھی کتب سماویہ میں سے تورات کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو اس بات پہ کوئی باہم آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا۔ اور دوسرا پھر یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابتداً تو یہ بیان کی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ فیصلے اگر ہوں گے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ خود فیصلے کر لیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لایا جائے۔ وہ اگر مسلمانوں کا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اگر یہودیوں کا ہوگا تو تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے فیصلہ کرنے کے لیے، کروانے کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا جائے۔ تو وہ یہودی اب کیا کرتے تھے کہ کئی ایک معاملوں میں انہوں نے ایسا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری تورات میں تو یہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تورات لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، چنانچہ یہودیوں کے عالم تورات لے کر آئے، اور جو اس کی جو وہاں پر شرعی حد تھی جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی وہ اس کے اندر موجود تھی۔ وہاں پر ان یہودیوں میں سے ایک یہودی نے وہاں پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا تاکہ اس کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ جو فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ تورات میں موجود ہے۔ کہا دیکھیں جی یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر یہ دیکھیں گے فیصلہ موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا یہ انگوٹھا یہاں سے ہٹا، فیصلہ وہی ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے حضور کو فقط قرآن کا علم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ طے پایا کہ فیصلہ کروانا ہوگا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر یہ تحریر اس میں کیا گیا تھا، یعنی ریٹن شیپ میں یہ چند جو کنڈیشنز تھیں یا کلاؤزز تھیں، یہ جو باتیں تھیں ان کو ریٹن شیپ میں لایا گیا
کہ تاکہ بعد میں کوئی سے انکار نہ کر سکے، یہ نہ کہیں یہودی کہ آپ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، پہلے یہ طے کیا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ اسے ریٹن شیپ میں لے آیا جائے، بعد میں اگر کوئی مسئلہ کرتا ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ مستقبل کے بارے میں بھی وہاں پر یہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اگر باہر سے کوئی طاقت حملہ کرتی ہے تو یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوں گے، یعنی مسلمان اور یہودی وہاں پر آباد تھے، تو کہا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی حملہ کر دے تو یہودی یہ کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے تو ہم کیا کریں، یا پھر مسلمان کے کہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے تو ہم کیا کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں اکٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کو بھی کچھ معاملات میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی حق دیا تھا، جیسے وہ چونکہ اقلیت کی حیثیت ان کی تھی تو اس اعتبار سے بھی وہاں پر ان کے کچھ حقوق بیان کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مذہبی آزادی بھی تھی، جیسے کئی ایک روایتوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے، اور کئی ایک ان کے طریقہ کار تھے جن کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بھی، جیسے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ پوچھا گیا کہ یہودی 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو سارا قبطی اور فرعون جو تھا یہ سارے غرق ہو گئے تھے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تعلق ہے، تو پھر آپ نے فرمایا عاشور کے روز آپ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں جو یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہیں مذہبی آزادی تھی، وہاں پر یہ نہیں تھا کہ آپ تو رات نہیں پڑھ سکتے، یا پھر جو ان کے شاعر اسلام ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، ایسا نہیں۔ بحمدہ تعالیٰ مسلمانوں کی جہاں پر بھی حکومتیں رہی ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، تو جیسے شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو اسلام قبول کروانا ہے تو جبرن نہیں، اپنا اخلاق اور کردار ان کے سامنے پیش کریں، تو سامنے والا بندہ اسلام قبول کر لے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں وہ کرتا تو پھر اس کو مجبور نہ کیا جائے، اور تلوار کے زور پر نہیں، ایسا نہیں تھا، وہاں پر مذہبی آزادی تھی، وہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا تو کر لیتے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہودی تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور چونکہ انہوں نے پہلے اپنے عالموں سے یہ سنا ہوا تھا کہ آخری جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے ان کی یہ جائے ہجرت ہوگی، یعنی ولادت ان کی مکے میں ہوگی، اور وہ جب ہجرت کریں گے تو پھر مدینہ میں آئیں گے۔ تو یہ یہودی علماء اور عیسائیوں کے علماء یہ پہلے بیان کرتے تھے عام لوگوں میں کہ آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا فرمائے گا اور ان کی امت کو اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے آنے کی برکت سے پہلے لوگ تو عبادت کریں، یا جو بھی اپنی عبادات ان کی تھی کرنے کے لیے کسی کو گرجے میں جانا پڑتا تھا، کسی کو کلیسے میں جانا پڑتا تھا، یا اپنی عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا، لیکن آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بعثت مبارکہ ہوگی، وہ اس زمین پر قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دے گا، ان کا امتی جہاں پر بھی کھڑا ہو جائے نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس امتی کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ سارے فضائل اور بھی دیگر اس کے علاوہ کئی ایک فضائل وہ بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے نا تو اب سارے لوگوں نے نہیں مانا۔ وہی علماء جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کو مان لیتے ہیں تو لوگ ہمارے گرد اتنے جمع نہیں ہوں گے۔ بعض کا شہرت یہ ایسی ہوتی ہے نا، شہرت بھی ایک مرض ہے، جس بندے کو لگ جائے شہرت کا بندہ طلبگار ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے کئی بندہ نقصان بھی کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے
اگر یہ کہا کہ یہ وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کا ہم نے ذکر تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر یہ لوگ ہم سے ہٹ جائیں گے اور ان کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آ جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وہ صحابی بن جاتا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے تم چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جانی تھی، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر ان کی بات مان لیں گے تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے، تو پھر انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ اور اسلامی سلطنت جو وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کی تھی، اس میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت بھی موجود تھی، اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی موجود تھا، اس میں پھر یہ بھی تھا کہ کسی کو پریشان نہ کیا جائے، دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال بھی موجود تھا، اور اس کے علاوہ جو غرباء ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا تھا۔ تو ہر اعتبار سے وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا نظام دیا جو کہ کسی بھی اسلامی سلطنت کو آگے چلانے کے لیے یقیناً باعث مشعل راہ بنا ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً ہمیں رب رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا۔ انفرادی طور پہ بھی، ملکی اعتبار سے بھی 77 سال گزر گئے، آج بھی اگر پریشانی کا سامنا ہے تو ایک بات ہی سامنے نظر آتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل نہیں کر رہے۔ آج عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام دوبارہ انہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نظام حکومت چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب